مسلم بچیاں جو کثرت کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں، وہ کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر آئے دن کسی نہ کسی بچی جو ہے غیروں کے ساتھ جا کر کے بھاگ کر کے شادی کر لے رہی ہے. تو ہم اپنی بچیوں کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں گے؟ ایک تو ریزن یہ ہے کہ مخلوط تعلیم، دوسرا یہ ہے کہ والدین کی بے توجہی، تیسرا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ موبائل کا ہونا، اور بہت ساری وجوہات ہیں جو آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے. تو ہم کس طریقے سے کنٹرول کریں گے؟ ابھی میں ایک ٹائمس آف انڈیا کا رپورٹ پڑھ رہا تھا، تقریباً 4 سالوں میں 8 لاکھ مسلم بچیوں نے غیروں کے ساتھ بھاگ کے شادی کیا ہے. اللہ، 4 سال میں 8 لاکھ سے زائد غیر مسلم کے ساتھ وہ ہماری بچیاں شادی کی ہیں. اور وہ رپورٹ میں پڑھ رہا تھا کہ وہ مطلب یہ ہے کہ جو صرف سوشل میڈیا پر تشہیر کیے گئے ہیں، جو سامنے آئے ہیں، بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو جن کی تشہیر نہیں ہو پائی ہے، پبلکلی نہیں آ پائی ہے وہ خبریں، وہ واقعات جو سوشل میڈیا پر ہے ان کا صرف یہ بایو ڈاٹا پیش کیا گیا تھا. 8 لاکھ کوئی معنی رکھتے ہیں؟ وہ 8 لاکھ بچیاں جا کر کے اور وہ ہندو گھرانے میں جا کر کے غیر مسلم بنی ہے، غیر مسلم بچے جنیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہیں نہ کہیں والدین کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے؟ ان کی وجوہات کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ ہماری بچیاں کثرت کے ساتھ مرتد ہو رہی ہیں؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے گھروں سے دین نکل گیا. بے شک یہ ہمارے بچے جب اسکول پہنچتے ہیں اس سے پہلے ان کو دین مل جانا چاہیے تھا. بے شک جب ان کو دین دے کر ہم بھیجیں اسکول کالج تو وہ گمراہ نہیں ہوں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ موبائل کا آپ نے ذکر کیا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ موبائل کا کوئی بہت زیادہ رول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ موبائل ہی ہے جس سے لوگ بہت بڑے آفیسر بن جاتے ہیں، پڑھ لکھ کے اس سے بہت ساری اچھی چیزیں حاصل کرتے ہیں. موبائل دینے سے پہلے بچوں کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ بتانا چاہیے. بے شک ان کی ذہنیت اچھی ہوگی تو نیٹ پہ اچھی چیز سرچ کریں گے، اور ذہنیت بری ہوگی تو بری چیز سرچ کریں گے. تعلیمی بیداری ایک دم نہیں ہے، بچوں میں دین ایک دم نہیں رہا. اور مخلوط تعلیم جہاں تک بات ہے تو مخلوط تعلیم تو مذہب اسلام نے کبھی اس کی اجازت دی ہی نہیں. اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا، لیکن ہم غور کر کے کریں کیا؟ ہمارے پاس نہ اپنا کوئی ادارہ ہے. ہم سرمایہ داران حضرات سے ہمیشہ اپیل کرتے رہتے ہیں کہ آپ جہاں سارا سرمایہ لگاتے ہیں دوسرے بزنس میں، اس لائن میں بھی لگائیں، اور بہترین اپنا ادارہ ہو جہاں پر اچھی عصری تعلیم میسر ہو. سوچیے حضرت، ابھی جو لوگ رونا رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی اپنا مذہبی ادارہ نہیں ہے جہاں پہ ہمارے بچے اور بچیاں اپنے ایمان کے تحفظ کے ساتھ تعلیم کو مکمل کر سکے، آج وہی لوگ حضرت لاکھ روپے کے جلسے سے جا کر کے اور یوں پیسے کو برباد کر رہے ہیں. آراز کے نام پر اتنے پیسے خرچ ہو رہے ہیں. آپ خود ہی سوچئے کہ مطلب یہ کہ اس عرس کو مختصر انداز میں نہیں کیا جا سکتا ہے. کیسے نہیں ہوگا؟ ابھی میں آپ کو ایک ذکر کروں، ایک فون آیا تھا راجستھان سے، کافی لوگ فون بھی کرتے ہیں یوٹیوب اور فیس بک کے ذریعے. انہوں نے کہا کہ یہ بات تو نہیں بتانی چاہیے، انہوں نے کہا کہ حضرت یہاں پہ مفتی اعظم راجستھان ہے، کہا کہ کسی بزرگ کا سال میں 1 عرس ہوتا ہے، لیکن یہاں سال میں ان کا 4 عرس ہوتا ہے، 4 عرس. اور کہیں کہ حضرت میں آپ کو کھل کے بتاؤں، اور کسی اچھے عالم تھے، وہ بزرگ تھے، وہ آواز سے پتہ چل رہی تھی. انہوں نے کہا کہ حضرت میں آپ کے جذبات کو دیکھا، اس لیے میں نے فون کیا کہ صرف یہ ہے کہ 4 مطلب یہ ہے کہ کوئنٹل گوشت جو ہیں وہ پکائے جاتے ہیں، مطلب 1 عرس کے موقع پر. اب خود ہی سوچئے کہ وہ صرف اتنے گوشت پکائے جاتے ہیں، ان کے مٹیریل کتنے ہوتے ہوں گے. کہا کہ بے شمار علماء کرام بلائے جاتے ہیں، اور زبردستی لوگوں سے چندہ وصولا جاتا ہے اس عرس کو منانے کے لیے. تو آپ خود ہی سوچئے کہ ایک بزرگ کے 4 عرس منائے جا رہے ہوں، تو یہ کہاں تک درست ہے؟ ہمارا پیسہ کہیں مطلب یہ کہ غلط جگہوں پہ استعمال نہیں ہو رہا ہے. اگر سے زیادہ بہتر جگہ تھی جہاں پر ہم ان پیسوں کا استعمال کر سکتے تھے اور اس سے ہمارا فائدہ بھی ہوتا. بچیاں جو مرتد ہو رہی ہیں تو ان کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ذہن میں ہم نے یہ بٹھایا ہوا ہے بچیوں کے کہ بہترین لڑکا کون ہے، تو انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، داڑھی نہیں رکھنے والا، پینٹ شرٹ پہننے والا. اور آپ نے اس کے ذہن میں یہ تو ڈال دیا، لیکن اپنے بچے کو پڑھایا نہیں. بچیاں جب یونیورسٹی جاتی ہیں، کالج جاتی ہیں، تو وہاں آپ دیکھیں مسلم لڑکے کتنے ہوتے ہیں. اچھا جو ہوتے بھی ہیں تو اچھے کتنے ہوتے ہیں پڑھنے میں. اب آپ نے اس کے ذہن میں جو ایک اچھے لڑکے کی شبیہ ڈالی ہے، امیج ڈالی ہے، وہ اس امیج اور اس پیٹرن پہ وہ اچھا لڑکا تلاش کرتی ہے، اپنا لیبل تو وہی ملتا ہے تو وہیں جاتی ہے. آپ نے جو اس کو اچھا بتایا وہیں جاتی ہے. اس میں صرف اس کا قصور نہیں ہے، ہمارا بھی قصور ہے. ہم اب علماء کو کہتے ہیں کہ مدارس اسلامیہ تو ہیں ہی، لیکن علماء کو ہی اسکول اور کالجز بھی کھولنے ہوں گے. بے شک. اب خود ہی سوچئے کہ ہم پیسے کو بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. میں حضرت عبید اللہ خازمی کی ایک کلپ سن رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہا کہ اگر صرف ہندوستان کے مسلمان چاہ لیں، ہندوستان کے مسلمان کی آبادی کتنی ہے؟
اس ہندوستان میں 25 سے 30 کروڑ کی آبادی ہے. اگر 25 سے 30 کروڑ کی آبادی کے اعتبار سے اگر مہینہ میں ایک بندہ 1 روپے نکالتا ہے تو کتنے آئیں گے؟ 30 کروڑ روپے آئیں گے سر. تو ایک مہینہ میں ایک ضلع میں ایک یونیورسٹی 30 کروڑ کی تیار ہو جائے گی. خوب اچھی طرح. کیا ہمیں جیب سے پتہ بھی نہیں چلے گا کہ 1 روپے ضائع ہوئے ہیں. 1 روپے کی قیمت کیا ہے آج کے دور میں؟ بھکاری بھی لینا پسند نہیں کرتا ہے. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی, لیکن یہ ترکیب تو بہت اچھی ہے, لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون ہے نا. لوگ بھروسہ مطلب یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں نا کہ 1 روپے سے یہ کرے گا کیا. لوگ اگر آگے بڑھنے چاہتے بھی ہیں تو اپنے ہی لوگ ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے. وہ کہیں گے کھاؤ پکاؤ ہے, یا بہت سارے مرحلات سے اس بندے کو گزرنا پڑتا ہے. چونکہ یہ کوئی پلان ہے تنظیم علماء اہل سنت کے بین الاقوامی ایک ایسا ادارہ, اغراض و مقاصد میں سے یہ چیز ہے جی کہ انشاءاللہ اگر ہم اتنا مضبوط ہو گئے کہ ہمارے پاس اتنی رقم ہو تو ہم ایک کالج کم از کم ضرور بنائیں گے جہاں پر اسلامی ماحول میں علوم عصریہ سے لوگوں کو مزین کیا جا سکے. ماشاءاللہ بہت اچھا. انشاءاللہ ابھی تو جیسے کہتے ہیں نا کہ بچہ پیدا ہوا ہے تو تنظیم ابھی تو بس اسی مرحلے سے. ابھی تو تنظیم تو سمجھیے کہ طفل مکتب کے اعتبار سے ہے, مکتب میں پہنچی ہی نہیں تنظیم. ابھی مکتب سے پہلے کا مرحلہ ہے. اور کسی بھی تنظیم یا سنستھا یا ٹرسٹ کو چلانے کی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ارقام کی ضرورت پڑتی ہے, اور ہمارے پاس یہی چیز کی کمی ہے. چونکہ ابھی ٹرسٹ نہیں کر پا رہے ہم پہ, ہمیں بھروسہ نہیں کر پا رہے ہیں لوگ کہ آخر یہ تنظیم کا مقصد کیا ہے, تنظیم کے ایجنڈے کیا ہیں, ہمارے لیے تنظیم کیا کر سکتی ہے. یہی کشمکش میں اور یہی شبہات کے دور سے لوگ گزر رہے ہیں. بھروسہ کے لیے ہم کسی کو موٹیویٹ نہیں کریں گے جی, ہم بھروسہ دلائیں گے لوگوں کو اپنے کام سے انشاءاللہ تعالی. اس لیے کہ حضور حافظ ملت کا بھی قول ہے کہ زمین کے اوپر کام اور زمین کے نیچے آرام. کام کرتے رہے, انشاءاللہ تعالی لوگ خود آپ کا نام کریں گے. اور کام کرنے سے پہلے ہی اگر آپ یہ سوچ لیں کہ نام ہمارا ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں ہم لوگ بیوقوفی کے دہانے پر پہنچنے والے ہیں. مخالفین کا ہونا بھی ضروری ہے حضرت. جب حزب مخالف مضبوط ہو تو آپ کام کرنے میں بہت احتیاط کرتے ہیں اور اچھی طرح سے کام کرتے ہیں. مجھے ایسا ماحول اچھا نہیں لگتا کہ جہاں پر سب لوگ آپ کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں. بے شک ایک بہترین معاشرے کی نشانی ہے کہ لوگ کھل کر تنقید کریں, لیکن تنقید برائے تنقید نہ ہو, تنقیص نہ ہو, بلکہ برائے تعمیر ہو. تو میں اکثر یہ بات کہتا رہا ہوں علماء سے بھی کہ ایک اختلاف رائے ایک صحت مند معاشرے کی نشانی ہے, لیکن کسی اختلاف رائے کے باوجود کسی ایک فیصلے پر, کسی ایک رائے پر فیصلہ کر لینا, یہ ہمارے اتحاد کی نشانی ہے. تو ہمیں صحت مند معاشرہ بھی بنانا ہے اور ہمیں اتحاد بھی بنانا ہے. سب کے ساتھ مل کر انشاءاللہ کام کریں گے. اور ہم نے جیسا کہ ابھی کہا, کسی کو ہم موٹیویٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے اوپر آپ ٹرسٹ کیجئے. ٹرسٹ ہمارا کام دیکھ کے لوگ کریں گے اور انشاءاللہ کریں گے.